چلیں پہلے قصر کی بات کرتے ہیں، اگر وہ بات واضح ہو جائے گی تو پھر آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے ہم. ہاں جی سر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خوش رکھے. اس نے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں ساری باتیں بتا دیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کہنا جو ہے نا کہ وسائل سفر کے جو ہیں اس سے سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اس لیے کوئی فائدہ نہیں قصر کرنے کا، پوری بھی پڑے کوئی تکلیف نہیں. یہ باتیں سب غلط ہیں، بے بنیاد ہے. کوئی جدید وسائل کی بات نہ کرے. جو کچھ اللہ رسول نے کہہ دیا نا قیامت تک اسی طرح رہے گا. وسائل خاص آسانی کے ہوں یا تنگی کے یہ کوئی بات نہیں. اور سفر میں جو سہولت دی گئی نا اس کو اپنانا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدھی پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر پوری پڑھ لے وہ بھی جائز ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے، خلفائے راشدین نے رضی اللہ عنہم پوری زندگی میں سفر میں کبھی نماز پوری نہیں پڑھی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مینا میں پڑھ لی تو کتنی قیامت برپا ہوئی. لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش آپ 2 رکھتے پڑھتے جو قبول ہوتے. اس لیے یہ نہیں ٹھیک ہے بات کہ پوری بھی پڑھ لیں، نہیں، آپ نے قصر ہی پڑھ لی. مسافر جو ہے اجباری بات ہے، یعنی لازمی بات ہے. لازمی بات عظیمت ہے یہی کہ وہ نہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حالات اچھے ہیں، تھکا ہوا نہیں ہوں تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں، اس کو نہیں تقوی کوئی کی بات نشانی نہیں. سمجھتے اور ہیں. یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آسانیاں پہ، بالکل غلط بات ہے. ہم موٹر وے پر بھی سفر کر رہے ہیں، جو دشواریاں آپ ہیں کہ جلدی کرنا ہے، یہ جگہ ڈھونڈنی ہے، بہت مسئلے ہیں، کہیں پیشاب کرنے کے مسئلے. تو کوئی بھی یہ بات نہیں کہ وہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں آسانیاں تھیں، جہاں جی چاہے اونٹ روک لیا، اپنی مرضی سے اترے پڑے. بس والوں کی مرضی ہے دوسرے. کوئی ایسی باتیں نہ کریں. حالات کا کوئی ہو آپ نے قصر ہی کرنا. قصر کیا کہ جن نمازوں کی 4 رکھتے ہیں نا فرضوں کی وہ 2 پڑھنی. زور ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ 4 رکھتی نماز ہے، یہ 2 پڑھنی. جو ان کے آگے پیچھے سنتے ہیں وہ ختم ہے. اگر کسی جگہ آدمی ٹھہرا ہوا ہے کئی دن کے لیے تو وہ کسی مسجد میں یا گھر میں پڑھ بھی لے آگے پیچھے تو نفل ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لے، حرام نہیں ہوتا. مگر صحیح سنت یہ ہے کہ 2 سنتیں فجر کی اور وطر جو ہے نا ان کے علاوہ چھوڑ دینی چاہیے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. ظہر کا وقت آئے 2 فرض، عصر ہو 2 فرض، مغرب 3 فرض، عشاء 2 فرض اور وطر بس. فجر 2 فرض اور 2 سنت پوری رہتی. تو قصر یہ طریقہ یہ کس طرح. اب کتنی مسافت ہو. ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نا نماز کی ذرا تاریخ اور ہسٹری یاد ہو نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کم نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اصل نماز ہے. جب نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی نا معراج کی رات تو 11 رکعتیں فرض ہوئی تھی. 5 نمازوں کی یہی رکھتے تھی جو سفر میں ہم پڑھتے ہیں. 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 3 مغرب، 2 عشاء. 11 رکھتے تھی ہر جگہ. جب پھر مدینہ شریف گئے تو وہاں گھر در نصیب ہو گیا، امن سے رہنے لگے. تو دوسرے سال اللہ کے حکم سے حضور نے شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں جو ہے نا 3 نمازوں میں بڑھا دی. اس لیے وطن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا 4، یہ کہنا چاہیے کہ اصل نماز سے یہ زیادہ پڑھتے ہیں شکرانہ ادا کرنے کیا اللہ نے ہم کر. جب سفر میں جا کر اصل پڑھتے ہیں وہ 11 جو معراج کی رات ہوئی تو کم کوئی نہیں ہوئی، آدمی اصل پوزیشن پر آ جاتا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کر بیان کیا کہ لوگوں کیوں وہم میں پڑھتے ہو کہ نماز کم ہو گئی. نماز اصل ہے وہ 11، یہ جو گھر میں پڑھتے ہو یہ زیادہ ہے جو اللہ کے حکم سے بڑھائی گئی ہے. اور اس میں بھی فجر کی نماز میں اضافہ نہیں ہوا رکعتوں کا، اس کی بجائے قرآن زیادہ پڑھنے کا حکم ہوا. قرآن اتنا لمبا پڑھو دونوں رکعتوں میں کہ وہ 4 کے برابر ہو جائے. اس لیے وقرآن الفجر انا قرآن الفجر مشہور، اس کا خاص حکم ہوا کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھو. اس وقت جی لگتا ہے، فرشتے بھی سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. 60 آیتیں اور 100 کے قریب حضور پڑھتے تھے. اکیلا بھی پڑھے تو لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے، زیادہ نہیں، یا 3 4 ملا لے. یہ رکھتے ہیں لمبی کرنی چاہیے، یہ 4 کے برابر کرنی. رکھتے رہ گئی اتنی 2 ہی مگر لمبی کرنی. مغرب کی نماز کو نہیں بڑھایا گیا کیونکہ وہ اگر 4 کر لی جائیں تو پھر طاق نہیں رہتی. جب جمع کریں گے ساری تو 12 ہو جائیں گی یا 16 ہو جائیں گی، یہ غلط ہو جائے گا. اللہ چاہتا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، وہ تنہا ہے. اس لیے ہماری جو تعداد ہو نا وہ بھی ایسی ہو کہ 2 پر تقسیم ہوتی جائے اور آخر میں 1 بچے. اسی لیے آپ عید کے دن جو آ رہی نا کھجوریں کھا کر جاتے طاق، یا 1 یا 3 یا 5 7. یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلمان جو کام کرے آخر میں 1 بچنا چاہیے تاکہ توحید کی رمز. تہجد کی نماز بھی دیکھتے ہیں، وہ رات کی نماز ہے، وہ بھی 11 اور اس میں بھی آخر میں وطر ہے. یہ بھی جو رکھتے ہیں 11 سفر میں، پہلے وطن میں بھی یہی تھی.
مگر وہ ملائیں تو یا 17 بن جاتی ہیں، 16 کے بعد 1 بجتا، یا پھر 11، ایک بچنا چاہیے۔ اس کو اگر 4 کر دیا جاتا وطر ختم ہو جاتا، اور 5 کیا جائے تو یہ تو کوئی نماز ہی نہیں، لمبا کام ہو گیا، 5 رکھتے ہیں۔ اس لیے مغرب 3 ہی رہی، 3 نمازوں میں 2 بڑھ گئیں، اور فجر کی نماز ویسے لمبی کر دی۔ تو جو قصر کرتا پریشان نہ ہو، خوش ہو کہ میں اصل نماز پڑھ رہا ہوں جو شب معراج فرض ہوئی۔ اب رہ گئی بات کتنی ہے سفر میں پڑھے، یہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ جو قول ہیں وہ 1 میل سے لے کر 96 تک ہیں، لوگوں کی اپنی بھی رائے ہے۔ آپ اپنے روٹین ورک سے ہٹ کرنا، جو کاروبار روزانہ کرتے ہیں وہ اگر 1000 میل کا وہ اس میں نہیں قصر کر سکتے۔ ڈرائیور جا رہے ہیں گاڑیوں پر، یہ نہیں قصر کر رہے، ان کا روزانہ کام ہے۔ اپنے کام سے ہٹ کر آپ کسی طرف جاتے ہیں نا، اور گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دوسری طرف جا رہا ہے، وہ ہے سفر۔ اس میں میل نہیں دیکھنے، میل 1 ہو یا 10 ہو، قصر کریں، خوش ہو کے ڈریں ڈرے کوئی نہیں، راضی ہو کر قصر کریں۔ مسافر کی نماز جو ہے قصر، آپ نے سن لیا، شاید نہیں سنا تو سن لیں، ایک تو قصر لازماً کرنا ہے، یہ نہیں کہ پوری پڑھنی نہیں، قصر کرنا۔ دوسرا قصر میں نے بتا دیا کہ جن نمازوں کی 4 رکھتے ہیں وہ 2 پڑھنی، سنتیں سب ختم ہیں سوائے فجر کی سنتوں اور وطروں۔ اب کتنے میل میں کرنا وہ بھی میں نے بتا دیا کہ میلوں کی کوئی حد نہیں، تھوڑا سفر ہو یا زیادہ ہو۔ جب آپ کام سے ہٹ کر کسی طرف جا رہے ہیں، گھر والوں سے پوچھا جائے کہاں ابا جی، کہیں وہ تو آج سفر پر گیا، بس دین میں سفر وہی ہے، میلوں کی کوئی تعین نہیں۔ اب کتنے دن وہاں رہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ 100 دن رہیں، 10 دن رہیں، 20 دن رہیں، اگر گھر وہاں نہیں لے جاتے یا نوکری کے لیے وہاں نہیں ٹھہرتے، یہ بھی دن کوئی اللہ رسول نے نہیں مقرر کیے۔ اس لیے جتنے دن جی چاہے آپ وہاں رہیں، ہاں ارادہ اگر بدل گیا کہ ہمیشہ میں یہاں ہی رہوں گا، یہاں نوکری کروں گا، پھر الگ بات۔ پھر کتنے دن پڑے گا؟ ورنہ دنوں کی بھی بات نہیں، 2 سال لگ جائیں، 6 مہینے، قصر کیا کریں خوش ہو کر کہ اللہ کا فضل ہے ہمیں چھٹی دی ہے۔ اور رہ گئی بات جو بولا صاحب، انہوں نے کیا پوچھا؟ بولا صاحب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ میں پوچھا صاحب ایک سے پوچھنا چاہتا کہ کتنے کلومیٹر تو قصر شروع ہوتی، دوسرا پوچھنا چاہتا تھا کہ میں بعد نماز پڑھی دی ہے نا جی، پینٹ ہوئے جو سلوار ہوئے اوپر کر لی دی، فولڈ کر لی دی پہنچے، بعد لوگ کہتے کہ نماز نہیں ہوتی ڈبل فولڈ کیتے ہیں، ایک تو دوسرا چادر تو ہمیشہ تان کسوڑ کے کی جاتی ہے، تو پھر وہ کی حکم ہے؟ جو آپ نے پوچھا نا کہ کتنا فاصلہ طے کر لے تو قصر شروع کر دے، جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے نا تو پھر کلومیٹروں کی ضرورت نہیں، شہر سے آپ باہر نکلے تو جو پہلی نماز آئے گی وہ قصر کریں، گاؤں سے نکلے باہر وہاں بھی قصر شروع کریں۔ اب یہ کپڑا جو ہے فولڈ کرنا جائز ہے، کوئی بات نہیں، اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لیں اگر لمبی ہے پینٹ وغیرہ،